پیغامات ہمارے لیے چھوڑ کر گئے دنیا سے۔ ان پیغامات میں سے ایک پیغام طلاب کے نام، اور دوسرا پیغام مدرسین کے نام، اور تیسرا پیغام جو کہ میں نے خلاصہ کیا ہے مدیران مدارس کے نام پیغام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین، خصوصاً الحاضرین بحق امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ 4 دن قبل استاد بزرگوار آغا شیخ نوروز علی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد حوزہ علمیہ نجف اشرف میں، حوزہ علمیہ قم میں، پاکستان میں، کراچی سے لے کر شمال پاکستان تک مختلف مقامات پر مجلسیں منعقد ہوئیں، قرآن خوانی کا انتظام ہوا، مگر استاد معظم، استاد الاساتذہ الشیخ نوروز نجفی کے انتقال کے بعد بہت سارے پیغامات وہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں آج اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ پوری ملت تشیع، طلاب عزیز، مدرسین اور مدیران مدارس شیعہ ایک طالب علمانہ مشورہ میں دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ چونکہ استاد بزرگوار کی وفات کے بعد بہت سارے پیغامات ہمارے لیے چھوڑ کر گئے دنیا سے۔ ان پیغامات میں سے ایک پیغام طلاب کے نام، اور دوسرا پیغام مدرسین کے نام، اور تیسرا پیغام جو کہ میں نے خلاصہ کیا ہے مدیران مدارس کے نام پیغام۔ طلاب کے نام پیغام یہ ملا ہمیں ان کی زندگی سے اور ان کے کردار سے اور ان کی محنت اور لگن اور ذوق اور شوق کے ساتھ جو کام کیا ایک چھوٹے سے مدرسے میں۔ طلاب کو یہ پیغام ملتا ہے ان کی زندگی سے کہ اور یقیناً کئی طلاب ایسے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو چکے ہیں حوزات علمیہ میں اور پاکستان میں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ طالب علم بنیادی علوم سے ضروری ہے کہ روشناس ہو، آگاہ ہو، اور بنیادی علوم پر اس کے پاس تسلط ہو۔ اس تسلط کے بغیر اور اس قابلیت اور صلاحیت کے بغیر اس فیلڈ میں اور اس شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پیغام ہے طلاب کے نام کہ طالب علم تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ بنیادی علوم پر توجہ دے، تقریباً 4-5 سال 6 سال تک مقدمات میں محنت کرے تاکہ ان کی متون دین کو سمجھنے میں اس کے لیے آسانی ہو۔ اور یہ جملہ ہم نے سنا ہے اساتذہ سے کہ آغا خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کا یہ جملہ کہ کنت قویا بالمقدمات، میں مقدمات میں اور بنیادی علوم میں قوی تھا، چونکہ 8-10 سال میں نے مقدمات میں صرف کیے، لگائے، اور نتیجے میں سطوح میں بھی اپنے جو زملات ہیں اور جو دوست احباب تھے ساتھ پڑھنے والے، ان میں بھی میں زیادہ قوی اور فوقیت رکھتا تھا فہم مطلب میں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی طالب علم حوزوی طالب علم نہیں بن سکتا ہے جب تک مقدمات پر اس کے پاس تسلط نہ ہو۔ بھلے یہ ایک پیغام ہے طلاب کے نام۔ اس کے بعد مدرسین کے نام یہ پیغام ملتا ہے ان کی زندگی سے ہمیں کہ مدرس نہیں ہو سکتا جب تک تدریس کا آغاز مقدمات سے نہ کرے۔ مدرس کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی علوم سے تدریس شروع کرے تا سطوح علیاء تک۔ اب اگر کوئی مباشرتاً کفایہ مکاسب کو پڑھانا شروع کر دے کہ وہ قوی استاد، قوی مدرس نہیں ہو سکتا۔
مگر یہ کہ اس نے تدریس کی ہو، اور مقدمات تدریس کے ذریعے سے مقدماتی علوم حل ہوتے ہیں، بغیر تدریس کے مقدماتی علوم حل نہیں ہوتے، یہ مدرسین کے لیے۔ اور مدرس وہی ہو سکتا ہے واقعاً بمعنی الکلمہ، استاد اور مدرس وہی ہوتا ہے کہ جو رموز سے آشنا کرے، صرف ترجمے کے حد تک نہیں، کسی کتاب کو الف سے لے کر یا تک ترجمہ کر کے حل کرنا یہ تدریس نہیں ہے۔ تدریس وہ ہے کہ طالب علم کو اس کتاب کو سمجھنے کا سلیقہ دے کہ کس طریقے سے اس کتاب کو سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے، کس طریقے سے رموز اور نکات پر تسلط حاصل کرنا ہے، یہ ہوتا ہے مدرس۔ تو استاد بزرگوار کہ دائماً اور ہمیشہ ان کی توجہ اصل روح مطلب کو سمجھنے پر وہ زور دیتے تھے، اور اساتذہ کو بھی متوجہ کرتے تھے کہ پڑھاتے وقت یا مطالعہ کرتے وقت اس طریقے سے مطالعہ کیا جائے کہ جو اصل نکات ہے، ارتباط مطلب اول سے آخر تک مطلب کو مربوط رکھنا اور مطلب پر تسلط حاصل کرنا اور رموز کو سمجھنا، نکات کو سمجھنا اور طالب علم کو تشویق دلانا، اور اس طریقے سے آپ پڑھائیں اور اس طریقے سے آپ طالب علم کے ساتھ مربوط رہیں کہ طالب علم میں ذوق پیدا ہو، طلبگی کا ذوق پیدا ہو۔ اور یہ عنوان جو استاد کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مقدس ترین عنوان طالب علم کا عنوان ہے۔ یہ عنوان اگر کمزور ہو، طالب علم ہونے کا عنوان اگر کمزور ہو، تو پھر دیگر عناوین تعلقات کی بنا پر، شہرت کی بنا پر، اور جو ہے دولت کی بنا پر، منصب کی بنا پر جو عناوین ہیں، وہ عناوین قابل اہمیت نہیں ہے، ان کو اہمیت نہیں دی جا سکتی، بلکہ جو قابل اہمیت عنوان ہے وہ عنوان طلبگی ہے۔ طالب علم ہونے کو ثابت کرے کہ میں طالب علم ہوں، اور یہی مقدس ترین عنوان ہے طالب علم کے لیے۔ اور اس کے بعد مدیران مدرسہ کے لیے جو کہ اہمیت کا حامل ہے، کئی ایسے طلاب حوزہائے علمیہ میں، یہاں حوزہ علمیہ اشرف میں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ انتہائی ذہین طلاب حوزہ علمیہ میں ملک عزیز پاکستان سے آتے ہیں، مگر 5 سال 6 سال 10 سال مدارس میں بیٹھنے کے بعد حوزہ علمیہ میں جب ملاقاتیں ہوتی ہے اور جو ہے مباحثوں میں، درسوں میں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں وہ ماحول ہی نہیں ملا ان طلاب کو۔ اتنے ذہین طالب علم، اتنے چالاک اور پڑھنے والے طالب علم، مگر وہ ماحول درس کا، تدریس کا اور استاد کی شفقت، جو علمی شفقت ہوتی ہے، وہ ان کو ملی ہی نہیں۔ نتیجے میں بہت سارے اور اچھے طالب علم، یہ میں درد دل سے عرض کر رہا ہوں، تمام مدیران مدارس اور محتممین اعلیٰ جو کہ ملک عزیز پاکستان میں شہر کراچی سے لے کر گلگت تک کئی ایسے مدارس، اچھے مدارس اور مہنگی زمینوں پر جو مدارس بنے ہیں، مگر محتمم اعلیٰ بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، مگر وہ شفقت علمی، وہ توجہ علمی جو طالب علم کو ملنی چاہیے، وہ نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے ذوق و شوق رکھنے والے طالب علم 10 سال کی زندگی گزار کر آتے ہیں حوزات علمیہ میں، 5 سال کی زندگی، مگر وہ مایہ علمی جو ان کے پاس ہونا چاہیے وہ بالکل محدود اور کم نظر آتا ہے۔ وجہ اس میں ظاہراً وجوہات تو بہت ہو سکتی ہیں، ممکن ہے تقصیر خود طالب علم کی طرف سے ہو، ممکن ہے تقصیر مدیر کی طرف سے ہو، ممکن ہے تقصیر استاد کی طرف سے ہو، ممکن ہے تقصیر مدرسے کے نظام کی طرف سے ہو۔ لہٰذا استاد بزرگوار کی سیرت سے یہ پیغام ملتا ہے، اور آج کے دور میں بھی کوئی بھی مدرس، کوئی بھی محتمم، کوئی بھی مدرسے کا مدیر اگر اس کو اپنائے تو یقیناً مدرسے جعفریہ سے جس قدر شاگرد پیدا ہوئے اور مدرسین کی صورت میں آج مدارس آباد ہیں، ہر مدرسہ مدرسے جعفریہ بن سکتا ہے، اور ہر مدرسے سے مدرسین سامنے آ سکتے ہیں، ہر مدرسے سے بہت سارے ملت کے لیے قائدین اور ملت کے لیے رہنما، ملت کے مدارس کے لیے اساتذہ ہر مدرسے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد بزرگوار جن کا تعلق طلاب کے ساتھ مباشر تھا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ مدرسے کے وسط میں، درمیان میں مدیر اعلیٰ کا گھر ہو، تمام امکانات مدرسہ اس کے ماتحت ہو، لیکن طالب علم کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ طالب علم کے بارے میں، طالب علم کون سی کتاب پڑھتا ہے، کس طریقے سے پڑھتا ہے، پڑھانے والا استاد کس طریقے سے پڑھاتا ہے، اصلاً یہ زحمت اٹھانے کے لیے بعض مدیران جو ہم خود جانتے ہیں اور دیکھ کر آئے ہیں پاکستان میں، یہ توجہ نہیں ملتی ہے۔ یہ ایسی ہی
خیالاتی گفتگو نہیں ہے، بلکہ ہم شاہد عینی ہیں۔ ملک عزیز پاکستان میں کئی مدارس میں مدیر کو معلوم نہیں ہوتا کہ طالب علم نے کون سی کتاب پڑھی ہے اور کون سی کتاب کس طریقے سے پڑھی ہے۔ تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، بہت سارے اچھے طالب علم ضائع ہوتے ہیں۔ لہٰذا جس طریقے سے استاد بزرگوار نے جو طریقہ اپنایا، اپنے سینئر شاگردوں کو دروس دیتے تھے اور ان پر بھی نگرانی کرتے تھے کہ یہ پڑھاتے کیسے، کس طریقے سے متون کو حل کراتے ہیں، جدید طلاب کو پڑھانے کا انداز کیا ہے۔ خود استاد کو بٹھا کر شاگردوں سے امتحان لیتے ہیں، کہیں اگر غلطی ہوتی ہے شاگرد سے تو استاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ نے کس طریقے سے پڑھایا ہے۔ یہ رقابت علمی، نظارت علمی جو استاد بزرگوار کے پاس یہ خصوصیت تھی اور کئی عرصے تک آخر زندگی تک ان کی یہ نظارت رہی، بستر علالت پر بھی لیٹ کر طلاب کی نگرانی کرتے رہے اور طلاب سے پوچھتے رہے۔ جب شاگرد سامنے بیٹھتے ہیں ان کا امتحان شروع ہوتا تھا اور وہ امتحان لیتے تھے۔ تو مدیران کے نام اہم ترین پیغام استاد کا یہ ہے کہ آخر زندگی تک طلاب کے ساتھ متصل رہیں۔ اور آج مدارس میں بہت سارے القابات اور سالانہ جلسے بھی ہوا کرتے ہیں اور مدارس کے محتمم اعلیٰ، لیکن کام کے لحاظ سے محتمم اعلیٰ نظر نہیں آتے ہیں، عملی میدان میں محتمم اعلیٰ نظر نہیں آتے ہیں۔ اور ہمارے ماتحت اتنے مدارس ہیں، بہت بڑے متکبرانہ انداز میں ہم اتنے مدارس چلاتے ہیں اور ہم اتنے مدارس کے مدیر ہیں اور اتنے مدارس ہمارے ماتحت ہیں، مگر طالب علم جو وہاں سے سامنے آتے ہیں بہت کم ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو اپنی محنت کے بل بوتے کامیاب نظر آتے ہیں، باقی محتمم اعلیٰ کی طرف سے کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا پیغام استاد کی زندگی سے مجھ طالب علم کو اور مجھ جیسے دوست احباب کو یہی ملتا ہے کہ اگر نام کے لحاظ سے محتمم ہو تو کام کے لحاظ سے بھی محتمم اعلیٰ بنو، اگر نام کے لحاظ سے مدیر اعلیٰ ہو تو کام کے لحاظ سے بھی مدیر اعلیٰ بنو، اگر نام کے لحاظ سے مدرس اعلیٰ ہو تو کام کے لحاظ سے بھی مدرس اعلیٰ۔ لہٰذا جو بھی محتمم اعلیٰ ہے مدرسے کا تو اس کو کام کے لحاظ سے بھی محتمم اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو آج مدارس میں قلت سے یہ بات نظر آتی ہے، لہٰذا فکری تربیت کی ضرورت ہے، علمی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ اس چار دیواری مدرسے میں صرف اور نحو کے علاوہ شیخ نوروز صاحب نے کیا کام کیا۔ ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ شیخ استاد کے پاس بڑی صلاحیتیں تھیں، وہ سطوح اولیاء تک پڑھانے کی صلاحیت رکھتے تھے، مگر عمدن انہوں نے مقدمات پر کام کیا اور طلاب کو جو ہے مقدمات کی حد تک وہ پڑھاتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ آج بڑے بڑے نامور خطبہ ملک عزیز پاکستان میں قرآن کی آیت ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے، بڑے بڑے نامور خطبہ ہیں جو فعل کو فاعل کی طرف اضافہ کر کے عبارتیں پڑھتے ہیں ممبر سے، جس پر دیگر مسالک کے علماء ہنستے ہیں۔ یہ کمزوری کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ وہاں سے پیدا ہوئی ہے جن مدارس میں مقدمات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جن مدارس میں مقدمات نہیں پڑھاتے صحیح سے، جن مدارس میں لغت علم اللغہ اور بلاغت پر کام نہیں ہوتا ہے، جن مدارس میں نحو اور صرف مضبوطی سے نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ نتیجے میں آج ملک عزیز میں جو خطبہ اور نامور اور مشہور خطبہ ہیں، جن کی جو جب آیت پڑھتے ہیں تو غلط آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، جب عربی عبارت نقل کرتے ہیں تو فعل کو فاعل کی طرف اضافہ کر کے عبارتیں پڑھتے ہیں، نتیجے میں دیگر مسالک کے علماء ہمارے اوپر ہنستے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چہرے ہیں تشیع کے، یہ علماء ہیں، یہ نمائندگان تشیع ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور جن کی عربی یہ ہے کہ جو جہاں پر فعل کو فاعل کی طرف اضافہ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ ساری بیماریاں کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ یہ ساری کمزوریاں نتیجے میں ان مدارس کی کمزوری کی وجہ سے۔ اور یہ مدارس کی کمزوری کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جہاں پر صرف تشریفاتی کام، ملاقاتیں اور سوشل میڈیا پہ تصویریں اور جو ہے فلان کے ساتھ ملاقات ہوئی، فلان کے ساتھ ملاقات ہوئی، فلان وفد مدرسے میں آیا، سالانہ جلسہ ہے، 50 سالہ جو ہے کارکردگی جو ہے میڈیا پہ دکھائی جاتی ہے، مگر واقع عملی میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جہاں پر مدرس کو یہ غم ہے ہی نہیں، یہ درد دل ہے ہی نہیں کہ میرا طالب علم جو پڑھتا ہے وہ کس حد تک سمجھتا ہے اور کس طریقے سے طالب علم پر کام ہونا چاہیے، یہ بہت کم نظر آتا ہے۔ کئی مدارس ایسے ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لہٰذا جہاں پر کئی مدارس جن علماء کے ماتحت ہیں، بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو قیمتی زمینوں پر، کئی مدارس جو مہنگی ترین زمینوں پر مدارس بنے ہوئے ہیں، مگر کام نہیں ہو رہا ہے مدارس میں۔ لہٰذا ایک طالب علمانہ درد تھا جو میں نے بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ استاد محترم کا
جو یہ پیغام ہے ان کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی میں خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیتے رہیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔